والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سب حضرات مل کر دوبارہ درود شریف پڑھے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. دعا فرمائے رب کریم اس کا صحیح مطلب عرض کرنے کی توفیق عطا فرمایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور سینہ آقا دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم امام الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اور پروقار اجتماع جشن فتح مبین کے سلسلہ میں ہو رہا ہے اور سرزمین چھنگ کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ جشن فتح مبین کا مقصد
استاد العلماء، عمدۃ الصلحاء، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، مناظر اعظم حضور قبلہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ، جن کے علم و فضل پر عالم اسلام کے تمام سنیوں کو ناز ہے، انہیں اللہ کریم نے بد عقیدگی کے مقابلے میں عظیم فتح سے ہمکنار فرمایا تھا، تو اسی کی خوشی ہر سال منائی جاتی ہے، اور آج بھی اسی خوشی کے سلسلہ میں یہ عظیم الشان اجتماع ہو رہا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے قرآن پاک کی تلاوت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نعت، اور میری جماعت کے تقریباً 4-5 علماء کا خطاب آپ نے سنا۔ حضور قبلہ سیالوی صاحب کے فرزند ارجمند، فاضل محتشم، عزیز مکرم حضرت صاحبزادہ غلام نصیر الدین چشتی صاحب نے علمی انداز میں خطاب فرمایا، الوالد سر لابی، ہماری دعا ہے کہ صاحبزادہ صاحب کو اللہ کریم اپنے والد کا صحیح جانشین بنائے۔ میرے قومی بھائی مجاہد اہل سنت جناب مولانا ہیبت خان صاحب بلوچ نے بڑا بلوچی انداز میں جرأت مندانہ خطاب فرمایا۔ میرے محترم اور انجمن سپاہ مصطفیٰ پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ جناب محمد اسلم خان حامدی صاحب نے آپ کو مزید خوشخبریاں سنائیں۔ اللہ سپاہ مصطفیٰ کے پاک عزائم میں انہیں مزید کامیابی عطا فرمائی۔ بزرگ عالم دین حضرت قبلہ مولانا نصیر الدین نصیر صاحب نے عالمانہ خطاب سے نوازا۔ فہیم اختر حقانی صاحب نے حقانیت پر مشتمل گفتگو فرمائی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا جب ناظم اسٹیج نے اس فقیر کا اعلان کیا کہ اب بلا تاخیر تقریر شروع ہوتی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ 11:15 بلا تاخیر ہے تو تاخیر کب ہوگا؟ ماشاءاللہ، ہم کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت ایک شعر پروفیسر صاحبان پڑھایا کرتے تھے، اور مجھے اس کا مطلب صحیح سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج سمجھ آ گیا، اس لیے کہ میں جنگ میں تقریباً 7 بجے حاضر ہوا اور 12 بجے کے قریب مجھے وقت دیا جا رہا ہے، تو وہ میں شعر ابھی بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یعنی جو طالب علم سب سے پہلے آیا ہے اس کو آخر میں بٹھایا جا رہا ہے۔ بہرحال ان کی مہربانی ہے کہ چلو 5 گھنٹے بعد ٹائم عطا فرمایا، لیکن میری اور آپ سب حضرات کی دلی خواہش ہے کہ حضور استاد العلماء بدر الفضلاء عمدۃ الصلحاء مناظر اعظم قبلہ شیخ الحدیث سیالوی صاحب کی ہم زیارت بھی کریں اور ان کا خطاب بھی سماعت کریں، اور آج کی اس پروقار
فتح مبین کانفرنس میں آستانہ عالیہ 12ویں نقش بندیہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت قدوۃ السالکین حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد باروی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ابھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے اور ہم سب ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں گے. سبحان اللہ. حضرات، تقریر کا اگر وقت مجھے 10 بجے دیا جاتا تو 12 بجے تک تقریر سناتا. اب تقریر کا پروگرام میں نے کینسل کر دیا ہے اور ایک اہم ترین گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح حضور قبلہ سیالوی صاحب کو اللہ کریم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضور شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے طفیل فتح عظیم سے نوازا، اسی طرح جنگ کے سنی عوام کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو ہمیشہ رب نے فتح عظیم سے نوازا ہے. اہل سنت اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، اس لیے جو شخص ڈھول کی بجائے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو میں خادم اہل سنت کی حیثیت سے آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیوبندیت، وہابیت، شیعت، مرزائیت، یہ جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ان فتنوں کا وجود ناپاک موجود نہیں تھا جب ہمارے بزرگوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی. اس لیے یا رسول اللہ کہنے والوں، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا دماغ اور دل میری طرف رکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل سنت کو رب نے کتنا شان عطا فرمائی. محترم حضرات، اور میری اس گفتگو میں ڈیٹ آف برتھ کا پتہ بھی چلے گا کہ دیوبندی وہابی کیا کب پیدا ہوا تھا. اس لیے جس نے ادھر ادھر دیکھا وہ چودھری وہاب دین ہوگا. کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، سب مجھ فقیر کی طرف نظر کرم رکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ رب نے سنیوں کو کتنا نوازا ہے. حضرات محترم، اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا نام نہیں تھا. بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، جانوروں کو خدا مانا جاتا تھا، درختوں کی پوجا کی جاتی تھی، چاند سورج کو خدا مانا جاتا تھا. اس بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس عظیم ہستی نے اسلام کا پودا لگایا وہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ. میرا خیال تھا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنے کا، لیکن میں پوری تاریخ کو چھوڑ کر 1000 سال سے چل رہا ہوں کہ آج سے تقریباً 950 سال پہلے پاکستان، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال یہ کچھ نہیں تھا، یہ سارا ہندوستان تھا.
اور اس ہندوستان میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس وقت سب سے پہلے اسلام کا پودا اگر لگایا ہے تو میرے داتا نے لگائے. اور جنگ کے عوام، آپ سینہ تان کر بازار میں چلیے، اس وقت نہ کوئی دیوبندی تھا، نہ وہابیت کا وجود تھا، نہ کوئی شیعہ اور مرزائی تھا. یہ سارے ناپاک فتنے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. اگر اسلام کی تبلیغ سب سے پہلے بر صغیر میں کی ہے تو اہل سنت و جماعت جشن مناؤ کہ ہمارے داتا صاحب نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ شروع. اس لیے تاریخ اپنی سنتے جائیے. جب آپ کو اپنی روشن تاریخ کا پتہ چلے گا تو آپ اندھیروں میں نہیں جائیں گے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب تبلیغ شروع فرمائی، آپ نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی میدان مقرر نہیں فرمایا، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی کو آواز نہیں دی، کوئی بسترا لوٹا ساتھ نہیں تھا، کوئی آدمی ساتھ نہیں تھے. کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ ہم اللہ کی باتیں بتاتے ہیں، آؤ ہم اللہ کی باتیں بتاتے ہیں. حضرات محترم، نبی پاک کا نام چومنے والوں، یہ بات فخر سے سنو کہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا، بر صغیر سے نہیں تھا، لاہور سے نہیں تھا. داتا صاحب ملک افغانستان، شہر غزنی، محلہ حجویر کے رہنے والے تھے. مرشد کامل نے کہا، اے علی حجویری، میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ گنج بخش کو ہندوستان میں بھیجو تاکہ میرے دین کی تبلیغ شروع ہو. عہد شباب میں، نوجوانی کے عالم میں، ابھی داتا ان کا نام نہیں تھا، ابھی لوگ انہیں گنج بخش کہنا شروع نہیں کیا تھا. ان کا نام صرف سید علی حجویری تھا. حجویر بستی کا نام ہے. سید اس لیے کہ آل رسول ہیں. سید علی ان کا نام ہے. نوجوانی کے عالم میں افغانستان کے ملک سے چلتے ہیں اور آپ سرحد کو عبور فرماتے ہوئے، پشاور سے چلتے ہوئے، پنڈی سے چلتے ہوئے، دریائے جہلم کو عبور کرتے ہوئے، آپ دریائے چناب کو عبور کرتے ہوئے لاہور دریائے راوی کے کنارے آئے اور آپ نے وہاں دریا کے کنارے مصلی بچھا دیا. کیا کیا؟ جیڑے پاسوں آواز کمزور ہو سی میں سمجھ سن دیو کے بندے بیٹھے، جاگ کے بیٹھو. آپ نے کیا بٹھا لیا؟ سنیو سنو، داتا صاحب نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کسی کو نہیں بلایا کہ آؤ دین کی باتیں سنو. آپ نے مصلی بچھایا. ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مصطفیٰ نے، عاشقان رسول نے تبلیغ کیسے فرمائی؟ آپ نے مصلی بچھایا، اذان شروع کی جب نماز کا وقت آیا. جہاں تک میرے داتا کی اذان کی آواز جاتی تھی، ہندو خود بخود کلمہ پڑھتا تھا.
ہندو خود بخود کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور ہاں یہ بھی سنیے کہ جب داتا کی آواز میں یہ کرنٹ ہے تو مدینے والے آقا کی آواز میں کیا ہوگا؟ یہ تو علماء ہیں بھائی. میں تو کالج یونیورسٹی میں ABC پڑھتا رہا ہوں. آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ہمارے مقررین فرماتے ہیں اور آپ میرا ساتھ دیجئے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر. میرا خیال ہے کوئی گڑبڑ ہے درمیان میں. سارے پڑھیے نگاہ. اچھا پڑھو بھی بیٹھے تے کہانی اکھ نہ لکھو کیڑا چپ کیتی بیٹھے. نگاہ ولی میں یہ تاثیر. نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی. داتا صاحب نے سب سے پہلے دریائے راوی کے کنارے پہ مصلی بچھا لیا. جب نماز کا وقت آتا میرے داتا صاحب اذان دیتے تھے اور جہاں تک آپ کی اذان کی آواز جاتی تھی ہندو کی زبان سے خود کلمہ جاری ہو جاتا تھا. آپ نے دریائے راوی کے کنارے چھوٹی سی مسجد بنائی. ادھر دیکھیے مسجد بنائی تو ہندوؤں کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی طریقہ سوچو، یہ نوجوان لوگوں کو بگاڑتا جا رہا ہے، اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ سوچو. تو داتا صاحب پر سب سے پہلا الزام یہ لگا کہ یہ مسلمانوں کا اپنے آپ کو بڑا جناب چیمپئن سمجھتا ہے، لیکن اس نے جو دریا کے کنارے مسجد بنائی ہے اس مسجد کا رخ تو ان کے کعبے سے تھوڑا سا پھرا ہوا ہے، مسجد کا رخ سیدھا نہیں ہے. میرے داتا نے اعلان کرا دیا، اے لاہور کی بستی والے ہندوؤں، جس جس کو میری مسجد پر اعتراض ہے آؤ سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں دکھاؤں کہ میری مسجد ٹیڑھی ہے یا تمہارے دل ٹیڑھے ہیں. سبحان اللہ. داتا صاحب نے لاہور کی بستی میں اعلان کرا دیا، لاہور کے سارے ہندو جمع ہو گئے. اور یہ سن لیجئے، آج جس کو بھاٹی دروازہ کہتے ہیں نا، بھاٹی دروازہ، یہ اصل میں بھٹی دروازہ تھا شروع میں. یہاں بھٹی ہندو راجپوت سارے ہندو تھے اور یہی بھاٹی دروازہ ہی لاہور تھا. اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ لاہور از یکے بلاد ملتان است. ملتان صوبے کا نام تھا، لاہور اس کی بستی کا نام تھا. تو یہ لاہور اس وقت ملتان کی بستی تھی. تو اس بستی میں سارے ہندو رہتے تھے. جب داتا نے اعلان کرا دیا تو سارے ہندو جمع ہو گئے، اور جب جمع ہوئے تو اس وقت نماز کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ نماز کا. یہ نہیں کوئی دال اس کا لے تو سب بولو کون سا وقت تھا؟ داتا صاحب نے نماز پڑھائی، جتنے مسلمان تھے نماز میں شامل ہو گئے اور جتنے ہندو تھے مسجد کے باہر کھڑے رہے. پتا چلا نماز کے وقت مسلمان کہاں ہوتے؟ مسجد میں. اور ہندو نماز کے وقت ہندو مسجد میں.
تو داتا صاحب کے پیچھے مسلمانوں نے نماز پڑھی، ہندو باہر کھڑے رہے، میرے داتا نے سلام پھیرا تو آپ مصلی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا لاہور کے ہندوؤں، تمہیں میری مسجد کے رخ پر اعتراض ہے؟ آپ نے کعبہ کی طرف منہ اٹھا لیا اور آپ نے انگلی مبارک اس طرح سیدھی فرمائی، لوگوں دیکھو میری مسجد کا رخ سیدھا یا نہیں؟ تو لاہور کے تمام ہندو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس طرف میرے داتا کی انگلی اٹھ رہی تھی سامنے غلاف کعبہ نظر آ رہا تھا۔ سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا تھا۔ میرے داتا حضور حجویری نے لاہور سے کھڑے ہو کر کعبہ دکھا دیا۔ جس جس ہندو کی نظر پڑتی گئی وہی پڑھتا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور میں جنگ کی سرزمین میں مرکزی جامع مسجد پرانی عیدگاہ میں سپاہ مصطفیٰ کے اراکین کے سامنے، اہل سنت عوام کے سامنے، علماء اور مشائخ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی عدالت میں چلنے کو تیار ہوں۔ میں علماء کا خادم ہوں، ان حضرات کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں ہوں، لیکن عدن و سنی چیلنج کرتا ہے، دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں، ثابت کرو کہ جب میرے داتا نے تبلیغ شروع فرمائی تھی تمہارا بیج بھی نہیں تھا جب ہمارے بزرگ اسلام کی تبلیغ فرما رہے۔ اور یہ بیماریاں کب پیدا ہوئی؟ اگر آپ اس فقیر کی طرف دیکھتے رہے تو ان کی ڈیٹ آف برتھ بتاؤں گا۔ یہ بیماریاں جراثیم کب پیدا ہوئے؟ اور الحمدللہ علماء تو بڑی شان والے ہیں، اور میں نے اس جنگ کے ناپاک آدمی کو جس کی وجہ سے ملک میں قتل ہو رہے ہیں، آج بھی میرے گواہ موجود ہیں، فیصل آباد کی جیل میں ختم نبوت کی تاریخ میں میں نے کمرے سے اس کو بھگا دیا تھا، اور وہاں مجھے آج تک میرے ساتھی گواہ ہیں۔ یہ تو مجھ فقیر کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، علامہ سیالوی تو ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ سنیو، داتا صاحب نے لاہور سے کھڑے ہو کر سبحان اللہ کیا دکھایا؟ کعبہ کہ درمیان اس گڑبڑ کی نہیں چوکی تھی بیٹھے، تھوڑی رشتہ داری تو نہیں ہوں پاسے۔ داتا صاحب نے لاہور سے کھڑے ہو کے اب خدا کے لیے آپ انصاف کیجئے، حضرت داتا گنج بخش سید علی اجویری اگر لاہور سے کھڑے ہو کر کعبہ دکھا سکتا ہے تو بتاؤ کعبے کے کعبہ مدینے والے کی شان کیا ہوگی؟ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام کی کیا شان ہوگی؟ ہماری داتا نے، اور سنو ترتیب سنتے جائیے، کیونکہ اگر میں تفصیل میں گیا تو صبح کی نماز جماعت سے پڑھنی پڑے گی، اس لیے میں شارٹ کٹ بریفلی چل رہا ہوں، تقریر میں نے کینسل کر دی ہے۔ میں اہل سنت کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ داتا صاحب نے اسلام کا پودا لگایا، اسلام کا پودا۔ سنو سنیو،
خدارا اپنی تاریخ کو یاد کرو، میرے داتا نے ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کا پودا لگایا، اور اس اسلام کے پودے کو جس نے محنت کر کے ہل چلایا، پانی دیا، اس پودے کو درخت بنایا، اور وہ درخت پورے ہندوستان میں پھیلا، وہ کون عظیم الشان شخصیت ہے؟ داتا صاحب نے اسلام کا پودا لگا دیا، اگر اس پودے کو عظیم درخت بنایا ہے تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور چیلنج ہے میرا، اس وقت نہ کوئی اہل خبیث نہ تھا، نہ کوئی دیو کا بندہ تھا، اس وقت سب یا رسول اللہ کہنے والے کون تھے؟ آج توجہ نال سن گھنو، ول جڑا میں کو سدے دے ول 10 سال نہیں سدے دا، یہ واسطے توجہ نال بو۔ خواجہ غریب نواز نے اس پودے کو درخت بنا دیا، اور پورے ہندوستان میں اسلام کی خوشبو پھیلائی تو میرے خواجہ نے پھیلائی۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رائے وینڈ والو، تمہاری تبلیغ ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہے، اور میرے خواجہ قربان جاؤں، سبحان اللہ، 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھایا تو میرے خواجہ نے پڑھایا۔ اور میرا خیال ہے آپ نے آج ہی پڑھی ہوگی اخبار میں تو پڑھ کے آیا ہوں ملتان میں، خبریں میں خبر تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہولے ہولے گال کرے ساں تاکہ مسجد کو بہر آواز نہ ونجے، تساں توجہ نال سنو۔ ان لوگوں نے جو جنازے کے بعد دعا کے دشمن ہیں، 11ویں بارنوں کے دشمن ہیں، نعرہ رسالت کے دشمن ہیں، نام چومنے کے دشمن ہیں، ان ظالموں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ کا برتھ ڈے منایا تھا، جشن دیوبند 100 سالہ۔ انہوں نے عوام کو بتایا تھا کہ ہماری عمر صرف 100 سال ہے، 100 سال سے ہم بنے ہیں، یہ 100 سال سے بنے ہیں، ہمارا عقیدہ بابا آدم سے چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے، قیامت تک۔ بات جھوٹی ہو تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ 100 سالہ جشن دیوبند میں تمام دنیا کے انسانوں نے دیکھا، اخبارات نے چھاپا، رسائل نے لکھا، ریڈیو نے خبریں دی کہ پورے دنیا کے دیوبندی مولوی اکٹھے ہوئے، تو انہوں نے اپنی صدارت کے لیے اس پلیت اور ناپاک ہندو عورت اندرا گاندھی کو سٹیج پر بٹھا کر لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہماری خالہ ہے، ہم اس کے بیٹے۔ یہ میرا کلونہ دے رشتہ دار ہیں، تو سمول ایسا ہوا کہ نہیں؟ انہوں نے بٹھایا اندرا کو۔ ارے تم تو سارے دنیا کے دیو کے بندے، عقیدے کے گندے، عقل کے اندھے اکٹھے ہوئے، تم نے ایک ہندو عورت کو سٹیج پہ بٹھایا، ایک ہندو عورت کو کلمہ نہ پڑھا سکے،
بلکہ اس کی پنڈلیاں دیکھتے رہے. لیکن قربان جاؤں خواجہ تیری شان پر کہ آپ اکیلے غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. 90 لاکھ کو. اس لیے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. سبحان اللہ. سارے میرا ساتھ دیجئے. اللہ اللہ کیے خالی نعرہ تکبیر لگانے والوں، توحید کی باتیں کرنے والوں، نعرہ رسالت کے دشمنوں، سن لو نعرہ تکبیر کے بعد اپنے مولوی کو زندہ باد کہنے والوں، شرم تمہیں نہیں آتی؟ سنو سنو، ہم مانے سنت و جماعت اولیاء کرام کے ماننے والے کہتے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اہل سنت کے جو خادم ہیں دن رات جلسے تقریریں سفر جگارے جہاں جاتے ہیں ڈالڈا ہم سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، بناسپتی گھی پہلے استقبال کرتا ہے، بڑا گوشت چاول یہ سارے ہمارے دوست ہیں. ہمارا گلا تو اس لیے بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں تقریر فرمائی تھی، سب کا گلا بیٹھا ہوا ہے. حلوہ کھانے والوں کا گلا تو بڑا مزیدار ہوتا ہے بھائی. سارے پڑھو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اور اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ والے جو ہیں اگر میں حضور داتا صاحب اور حضور خواجہ صاحب کے پاکیزہ زندگی کے حالات بیان کروں تو 3-4 گھنٹے چاہیے. میں شاٹ کر چل رہا ہوں. سنیو، تبلیغ اسلام کی ہے تو حضور کا نام چومنے والے دے. سبحان اللہ. میرے خواجہ صاحب نے جب تبلیغ کی تو کوئی وہابی دیوبندی نہیں تھا، اکیلے خواجہ غریب نواز نے اسلام کا چرچا بلند فرمایا. اور میرے خواجہ نے پھر ہندوستان کے چاروں طرف اپنے نمائندے مقرر فرما دیے. کسی کو قطب الدین بنا دیا، کسی کو فرید الدین بنا دیا، کسی کو نصیر الدین بنا دیا، کسی کو نظام الدین بنا دیا. اسلام طلع تو ہمارے بزرگوں نے پھیلائے. یہ گنجے سر والے تو تھے ہی نہیں. آگے چلو. میرے داتا نے اسلام کا پودا لگایا، میرے خواجہ نے اس کو درخت. ایک زمانہ آیا کئی 100 سال کے بعد کہ اسلام کے درخت کو کاٹنے کے لیے ہندوؤں کو تکلیف ہوئی کہ ہم اسلام کے پودے کو درخت کو کاٹ دیں. خود تو انہیں جرأت نہ ہوئی. ہمارے ایک مسلمان بادشاہ کو شرابی بنا دیا، اس کو رقص و سرود کا رسیا بنا دیا.
اس کو عورتوں کا دل دادا بنا دیا اور اس کو کہا شہنشاہ اکبر، اسلام کے پودے کو کاٹنے کے لیے تو کہہ دے کہ جس طرح خدا کو سجدہ کرتے ہو بتوں کو سجدہ کرو، جس طرح مسجد بناتے ہو مندر بناؤ۔ اسلام کو ختم کرنے کی سازش شرابی بادشاہ شہنشاہ اکبر جو نام نہاد مسلمان تھا، اس کے ذریعے اسلام کے پودے کو کاٹنے کی سازش ہوئی۔ تو سنی بریلویوں، میں دعوے سے کہتا ہوں اس وقت بھی وہابی دیوبندی کا یہ کیڑا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر اسلام کے درخت کو کٹنے سے بچایا ہے، شہنشاہ اکبر کی سازش کو ناکام کیا ہے، تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ میں جماعت کے سربراہوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کے ساتھ ہزاروں عقیدت مند تھے جنہوں نے اسلام کے درخت کو بچایا۔ یہ میں جماعت کے سمے سے کہتا ہوں اس وقت بھی وہابی دیوبندی کا یہ کیڑا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگر اسلام کے درخت کو کٹنے سے بچایا ہے، شہنشاہ اکبر کی سازش کو ناکام کیا ہے، تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ میں جماعت کے سربراہوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ان کے ساتھ ہزاروں عقیدت مند تھے جنہوں نے اسلام کے درخت کو بچایا۔ حضرت مجدد پاک نے اس سازش کو ناکام کیا۔ اس وقت بھی دیوبندی پیدا نہیں تھے۔ ادھر کوئی دالچ کالا ہے تو سنبھولو۔ اس وقت دیوبندی پیدا، اہل حدیث پیدا، کوئی شیعہ وہ پیدا، مرزائیت کا ناپاک وجود۔ اس وقت ہمارے بزرگوں نے اسلام کے درخت کو بچایا۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، واہ واہ۔ یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، 1 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ میرے مجدد نے جب اسلام کے درخت کو بچا لیا تو انگریز نے سوچا کہ اب مغل شہنشاہوں کی زوال کے بعد انگریز قابض ہو گیا۔ انگریز نے سوچا کہ مسلمان کو طاقت کے ذریعے دبایا جائے۔ سنیو خدا کے لیے یہ بھول نہ جانا، یہ تاریخ اگلے جشن تک نہیں، مرتے دم تک یاد رکھیے کہ اہل سنت بزرگوں کی کیا کاوشیں ہے اور کیا ان کے کارنامے ہیں۔ انگریز نے طاقت استعمال کی، انگریز نے جیلوں میں بند کرنا شروع کیا، مشائخ کو تختہ دار پر چڑھانا شروع کیا، کالے پانی کی سزا دی۔ تو سنی بریلویوں تمہیں مبارک ہو، اس وقت بھی نور مصطفیٰ کا دشمن کوئی انگریز کے مقابلے میں نہیں تھا۔ انگریز کے تختہ دار پر چڑھ کر اگر کلمہ حق بلند کیا ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں نے بلند کی۔
سبحان اللہ. اور اس وقت ہمارے بزرگوں کی قیادت کون کر رہے تھے؟ توجہ فرمائیے. آپ اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد نہیں کرتے، پھر بسترے لوٹے والے آپ کو ساتھ لے جاتے ہیں. ان چوروں سے بچنا ہے تو توجہ کیجئے کہ جب انگریز نے طاقت کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کون تھے؟ شہید جنگ آزادی جن کو کالے پانی کی سزا دی گئی، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی صدر الدین آزودہ رحمت اللہ علیہ، مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمت اللہ علیہ، مولانا امام بخش صاحبائی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ ہے جو سارے نور مصطفیٰ کو مارنے والے. اور آپ کو علم ہے کہ حضرت فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو جب کالے پانی کی سزا دی گئی، انگریز جج نے عدالت میں بلایا. بریلویوں، اس وقت دیوبندیت وہابیت کا وجود نہیں تھا. علامہ فضل خیر آبادی کو جب وہ انگریز نے جج نے عدالت میں بلایا تو جج بھری مجلس میں عدالت میں کہنے لگا، مولانا فضل حق صاحب، دہلی کی جامع مسجد میں آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے. آپ نے فتویٰ دیا ہے، ہزاروں مقتدیوں نے سنا ہے، ہماری CID نے نوٹ کیا ہے، ہم نے بھی سنا ہے. آپ کا فتویٰ ابھی تک دلی میں گونج رہا ہے. آپ نے فتویٰ دیا، اس فتوے کی پاداش میں آپ کو ہم نے کالے پانی کی سزا دی. میں قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں نے وہاں بھی فتویٰ دیا تھا، یہاں بھی فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. بتاؤ نجدیوں، دیوبندیوں، تم اس وقت کہاں تھے؟ تمہاری پیدائش ہونے والی تھی، کیسے ہوئی؟ اب ادھر توجہ کیجیے اور ذرا اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھیے. حضرت فضل خیر آبادی کے بعد ادھر دیکھے، جرا دوکسی نہ پکا وہابی ہوسی، میری طرف دیکھ. حضرت فضل خیر آبادی کے بعد انگریز نے کہا کہ تختہ تار پر بھی یہ چڑھ کر یا رسول اللہ کہتا ہے، نبی کا نام چومتا ہے، یار یہ باز نہیں آتا. تو کسی نے کہا، جناب یہ باز کیسے آئے؟ یہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اور سن لو جناب، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے. حضور کی محبت ایمان کی، سارے بولیے ایمان کی. اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو ایمان ختم. سن لیجئے، ہمارے اندر روح ہے تو ہاتھ بھی حرکت کر رہے، زبان بھی جنبش میں ہے، پاؤں بھی حرکت کر رہے ہیں، دل و دماغ بھی حرکت کر رہے ہیں. جان نکل جائے، نہ مولانا صاحب، نہ ملک صاحب، نہ خان صاحب، نہ چودھری صاحب، میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، لاش جا رہی ہے. حضرات جان ہے تو یہ اعضاء حرکت کرتے ہیں. سنو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، عبادات، یہ سارے جسم کے اعضاء ہیں اور ان کی جان ہے محبت مصطفیٰ. اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو کوئی عبادت قبول، حضور کی محبت نہیں تو نماز مردہ،
حضور کی محبت نہیں تو تلاوت مردہ، حضور کی محبت نہیں تو حج نامقبول، حضور کی محبت نہیں تو تبلیغ لعنت ہے، اگر محبت مصطفیٰ ہے تو ہر عبادت رحمت ہی رحمت ہے۔ ایک عاشق رسول نے اس گفتگو کو اپنے انداز میں بیان کیا، سبحان اللہ، اور وہ کیا انداز ہے ادھر دیکھو۔ سبحان اللہ، عاشق رسول کہتے ہیں جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، سبحان اللہ، ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور بجز حب نبی بیکار ہے ذکر خدا، سجدہ کرنا ہو تو یوں کرے سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ سر کو بلی حضرت پورے سرکت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خواجہ صاحب کا فرمان ہے کہ کیمرے والے حضرات جو ہیں وہ چلو ساجے اونجے تک کر کے دے گا وہاں تک پڑی تھی آپ حضرت صاحب وہ کہنے پہ مسجد شریف ہے بھائی، دروشی پڑے سارے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات نے اپنی آنکھوں کو زیارت سے مشرف کیا، ایک علم کے پہاڑ تشریف لائے، دوسرے معرفت کے پہاڑ تشریف، علم کے شہنشاہ جن کی زیارت کرنا علماء بھی ثواب سمجھتے۔ اس وقت پورے پاکستان کو فخر ہے حضور قبلہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کی ذات والا صفات پر۔ آپ جلوہ گر ہوئے